سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وفي مقام الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله۔ وفي مقام بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، خصوص بالخصوص بزرگان دین، نوجوانان قوم و معززین علاقہ، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ ذی قعدہ کا ہے، اور ذی قعدہ کے مہینے کا آج آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ذی الحج کے مہینے کے اندر دو اہم عبادات اہل ایمان سر انجام دیتے ہیں۔ ایک عبادت ہے قربانی کی، اور ایک ہے حج کی۔ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں انتہائی اختصار کے ساتھ ذی الحج کے مہینے کے اندر کی جانے والی وہ عبادت کہ جس کے بے شمار فضائل ہیں، یعنی حج، اس کے متعلق کچھ گزارشات عرض کروں گا، اور پھر زندگی رہی انشاءاللہ تو اگلے جمعے کے اندر قربانی کے مسائل اور قربانی کی اہمیت کا بیان ہوگا۔ محترم سامعین گرامی قدر، اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اگر آج کی گفتگو آپ دل جمی کے ساتھ سماعت فرمائیں گے
تو انشاءاللہ آپ کو محسوس یوں ہوگا کہ بیٹھے تو آپ اس مسجد کے اندر ہیں جسمانی طور پر، لیکن روحانی طور پر اللہ رب العزت آپ کو بیت اللہ کے سامنے لے جائے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ انتہائی دل جمی کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت فرمائیں، اور پھر دل ہی دل کے اندر اس بات کا ارادہ بھی کریں کہ آج اس گفتگو کو ہم سن رہے ہیں، اے اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اے مولا تو محض اپنے فضل و کرم سے جس گھر کے فضائل اور جس عبادت کے فضائل ہم آج سماعت فرما رہے ہیں، اے اللہ اس عبادت کی تکمیل کے لیے ہمارے لیے بھی راستوں کو کھول دینا۔ محترم سامعین گرامی قدر، ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ رب العزت کا یہ حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن جو ہے سال کے 365 دن، سال کے 365 دن، اور ان 365 دنوں میں اللہ رب العزت نے جو سب سے زیادہ فضیلت جن دنوں کو عطا فرمائی ہے وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن، ان 10 دنوں کے اندر ہے کیا؟ ان 10 دنوں کے اندر وقوف عرفہ ہے، ان 10 دنوں کے اندر وقوف عرفہ ہے، ان 10 دنوں کے اندر وہ رات ہے کہ جو رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، ان 10 دنوں کے اندر وہ رات ہے جو رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اور یہ وقوف عرفہ اور یہ رات کسے نصیب ہوتی ہے؟ اسے نصیب ہوتی ہے جسے رب چن لیتا ہے، جسے رب چن لیتا ہے۔ اور یہ مقامات ملتے کہاں ہیں؟ یہ رات ہمیں ملے گی کہاں؟ یہ دن ہمیں ملے گا کہاں؟ یہ وہاں ملے گا کہ جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اداؤں اور وفاؤں کا تذکرہ کیا تھا۔ جی ہاں، ان 10 دنوں کے اندر حج جیسی عظیم عبادت سر انجام دی جاتی ہے۔ حج ہے کیا؟ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کس پر فرض ہے؟ اور حج کے ثمرات کیا ہے؟ حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا، حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ اور حج کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص زمانے میں مخصوص جگہ کے پر، مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص زمانے میں مخصوص جگہ کی زیارت کرنے کا نام حج ہے۔ مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص زمانے میں مخصوص جگہ کی زیارت کرنے کا نام حج ہے۔ یہ حج کی تعریف ہے۔ اب حج کس پر فرض ہے؟ حج ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ والزاد والراحلہ، کہ جس کے پاس توشہ اور جس کے پاس سواری موجود ہے اس پر حج فرض ہے۔ اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے کہ جتنی رقم سے یہ سارا سفر وہ طے کر سکتا ہے، مکہ اور مدینے کے سفر کے سارے اخراجات اس کے پاس موجود ہیں، اس پر حج فرض ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر سب سے بڑی کوتاہی کی جاتی ہے۔ رقم گھر کے اندر موجود ہے، پیسہ گھر کے اندر موجود ہے، لیکن رکھا ہوا ہے۔ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہ میں نے اس سے بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں نے اس سے فلاں کام کرنا ہے، میں نے اس سے فلاں کام کرنا ہے۔ اے اللہ کے بندو سنو، اے اللہ کے بندو سنو، ہم دنیا کے اندر یہ دنیا کے کام کرنے کے لیے نہیں آئے،
میرے اوپر لازم نہیں ہے کہ میں دنیا کے اندر گھر بناؤں، میرے اوپر لازم نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں، جس نے بیٹی دی ہے وہ شادی کا انتظام ہم سے بہتر کر سکتا ہے۔ اللہ نے جو مجھے رقم دی ہے اب یہ میرے پاس آ گئی، مجھ پر اس کا حکم لاگو ہو گیا۔ حکم کیا ہے کہ میں اس کے راستے میں نکلوں، میں حج جیسی عظیم عبادت کروں۔ جس کے پاس رقم گھر کے اندر موجود ہے، اتنی رقم موجود ہے کہ اس رقم سے وہ حج کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا، حج نہیں کر رہا، وہ سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس پر حج فرض ہو چکا، جس پر حج فرض ہو چکا اور اس نے جان بوجھ کر حج نہ کیا، کوئی شرعی عذر بھی مانے نہ تھا، وہ یاد رکھ لے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ پیغام ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر حج فرض ہونے کے باوجود جس نے حج نہ کیا، اور حج فرض ہوتا کب ہے؟ جب اتنی رقم آ گئی۔ اور حج کی یہ فرضیت وہ ہے کہ ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا، ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا تو اس کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی، پھر اس کی فرضیت ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر زندگی میں ایک مرتبہ میرے پاس اتنی رقم آ گئی کہ اس رقم سے میں حج کر سکتا ہوں، حج کا سفر کر سکتا ہوں، اور میں نے مؤخر کر دیا کہ نہیں اس سال میں نہیں کروں گا، اگلے سال کروں گا۔ کچھ لوگ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب بڑھاپا ہوگا اس وقت جا کر حج کر لیں گے، رقم اس وقت موجود ہے اور اس نے حج نہ کیا، بعد میں یہ رقم ضائع ہو گئی۔ رقم کے ضائع ہونے کے ساتھ فرضیت ختم نہیں ہوگی، ساری زندگی اس پر فرضیت کا حکم اسی طرح برقرار رہے گا۔ اگر اس فرض کو ادا کیے بغیر مر گیا تو فرض کی چھوٹ پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا کہ فرض کو پورا کیوں نہیں کیا۔ یہاں تک کہ شریعت کا حکم ہے کہ جس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہ کیا، اب اس کی اولاد پر، اس کے ورثاء پر لازم ہے کہ وہ اپنے والد یا والدہ کی طرف سے حج بدل کروائے، حج بدل کروائے۔ یہ ہے حج کی فرضیت کی اہمیت۔ اور حج ہے کیا؟ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ حج عشق و مستی کا سفر ہے، حج فکر آخرت کی یاد دلاتا ہے، حج موت کا سفر انسان کو یاد کرواتا ہے، موت کی سفر کی تیاری کرواتا ہے۔ حج حضرت آدم کی توبہ کا نام ہے، حج حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نام ہے، حج حضرت اسماعیل کی وفاؤں کا نام ہے، حج اماں ہاجرہ کی اداؤں کا نام ہے، حج اس کا نام ہے۔ حج جس پر فرض ہو جائے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، اب وہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے۔ جس نے حج اس طرح کیا، جس نے حج اس طرح کیا کہ اس حج کے دوران اس نے بے حیائی کی بات نہ کی، گناہ کا کام نہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ حج کر کے ایسے لوٹتا ہے کہ جیسے ایک ماں نے ابھی بچے کو جنا ہے، گناہوں سے بالکل پاک۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ اور حج بار بار کرو، عمرہ اور حج بار بار کرو، اس لیے کہ عمرہ اور حج بار بار کرنے سے فقر ختم ہوتا ہے، مفلسی دور ہوتی ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب رب جسے استطاعت دے، اور وہاں ہر کوئی جا ہی نہیں سکتا، یہ بھی یاد رکھ لیجئے۔ حج جیسی عظیم عبادت قابلیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، حج جیسی عظیم عبادت قابلیت کی بنیاد پر نہیں ادا کی جاتی، حج جیسی عظیم عبادت قبولیت کی بنیاد پر ہوتی ہے، قابلیت کی بنیاد پر نہیں،
قبولیت کی بنیاد پر کوئی انسان کہے کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میرے پاس بڑی دولت ہے، میں حج کر لوں گا، اس سال نہیں اگلے سال، اگلے سال نہیں اگلے سال، وہ مؤخر پہ مؤخر کرتا رہتا ہے۔ اے دوست، در حقیقت رب تجھے اپنے گھر بلانا ہی نہیں چاہتا، وگرنہ جا، چلا جا۔ حاجی حج کے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں، کبھی وقت ملے لاہور کے حاجی کیمپ کے گیٹ پہ چلے جانا، پوچھنا جو حاجی وہاں آ رہے ہیں ان میں سے اکثر تمہیں وہ بھی ملیں گے جو دیہڑی دار مزدور ہیں، وہ بھی ملیں گے جو ریڑھی لگانے والے ہیں، وہ بھی ملیں گے جو چھوٹا بہت کام کرنے والے ہیں۔ وہاں سارے کے سارے دولت مند نہ ملیں گے۔ کیوں؟ حج وہ عبادت ہے، رب جسے چاہتا ہے اس عبادت پہ بلا لیتا ہے۔ وہ ایک شخص گیا حج کرنے کے لیے، میدان عرفات میں اس کی کسی مالدار شخص سے ملاقات ہو گئی۔ وہ مالدار اس شخص سے پوچھتا ہے کہ تو حج پہ کیسے آ گیا؟ میں تو تجھے دیکھتا تھا، تو ریڑھی لگاتا تھا، تو ریڑھی لگاتا تھا، تو حج پہ کیسے آ گیا؟ وہ شخص جو ریڑھی لگاتا تھا وہ کہتا ہے میں ریڑھی لگاتا تھا نا، جس نے مجھے بلایا ہے وہ ریڑھی تو نہیں لگاتا نا، جس نے مجھے بلایا ہے وہ ریڑھی نہیں لگاتا، وہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے۔ رب سے مانگا کرو، رب سے مانگا کرو۔ اللہ کی قسم، یہ عبادت مانگنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ عبادت جن کے دلوں کے اندر جذبات ہوں اس گھر کے دیکھنے کے، اللہ رب العزت ان کے جذبات کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اللہ رب العزت ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے رب انہیں اپنے گھر کی زیارت کے لیے ضرور بلاتا ہے۔ دل کے اندر جذبات ہو، ارادہ ہو، ارادہ کر لو، اللہ رب العزت اپنے گھر بلائیں گے، اللہ میں تیار ہوں، ارادہ کر لو۔ اگر زندگی کے اندر اس کے گھر کی زیارت نہ بھی نصیب ہوئی، کل قیامت کے دن رب جب حاجیوں کو کھڑا کرے گا، حاجیوں کی صف میں تمہارا شمار بھی ہو جائے گا۔ اس لیے ارادہ، نیت، اور پھر جب ایک شخص حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، حج کا سفر ہوتا کیسے ہے؟ گھر سے نکلا، لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچا، لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد جہاز میں بیٹھنے سے پہلے شریعت اسے حکم دیتی ہے جس نے سیدھا مکہ جانا ہے اپنے جسم کے کپڑے اتار۔ میں تو بڑا مالدار شخص ہوں، میں تو پینٹ کوٹ کے بغیر رہتا نہیں، میں تو کسی مجلس میں جاتا ہوں مہنگے سے مہنگا لباس پہن کے جاتا ہوں۔ نہیں، آج مہنگے سے مہنگا لباس بھی تیرے جسم پر ہے، اتار دے اور موت کا لباس پہن لے، موت کا لباس پہن لے، اپنے جسم کا امامہ، اپنے سر کا امامہ بھی اتار۔ میں تو محدث ہوں، میں مفسر ہوں، میں شیخ ہوں، میں عالم دین ہوں، میں امام مسجد ہوں، میں نے تو ساری زندگی سر ننگا نہیں کیا۔ نہیں نہیں، آج اپنے سر کا امامہ بھی اتار، آج اپنے سر کی ٹوپی بھی اتار اور پہن لے موت کا لباس۔ موت کا لباس، جسم کے جتنے کپڑے اتار کر وہ حاجی 2 عنصری چادریں پہنتا ہے اور رب بتانا چاہتا ہے کہ دیکھ تیرے پاس سب کچھ تھا، لیکن آج تو نے 2 عنصری چادریں پہن کر یہ بتا دیا ہے دنیا والوں کو کہ جب ہم دنیا چھوڑ کر جائیں گے تو خالی ہاتھ ہی جائیں گے، خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ پھر وہ بندہ احرام کی 2 چادریں پہن کر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر وہ نیت کرتا ہے، اور نیت کرنے کے بعد وہ تلبیہ پڑھتا ہے،
وہ ترانہ پڑھتا ہے، وہ الفاظ کہتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان چاہے وہ روئے زمین پر جس خطے پہ رہتے ہوں، چاہے رنگ کے کالے ہوں، چاہے رنگ کے سفید ہوں، چاہے ان کی زبان جیسی بھی ہو، آج تو نے ایران کی 2 چادریں پہن لی ہیں، تو میرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، تو میرے گھر کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اب اپنی زبان سے پکار اس جملے کو۔ وہ جملے کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ او اللہ کے بندو، رب سے مانگا کرو رب ہمیں بھی یہ ترانہ پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ ترانہ ہے کیا؟ جب بندہ اپنی زبان سے اس جملے کو کہتا ہے، وہ بندہ اکیلا نہیں کہہ رہا ہوتا، زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہے، ساری کی ساری مخلوقات اس کے ساتھ اس ترانے میں شامل ہو جاتی ہے، اس ترانے کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ رب نے اپنے بندے کو بلایا، لباس اتر گیا، نفل پڑھ لیے، نیت کر لی، بندے نے کہا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ رب کی طرف سے جواب آتا ہے، پہلے اپنا عقیدہ بتا، اپنا عقیدہ بتا، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ میں تیری لبیک اس وقت قبول کروں گا جب تیرا عقیدہ واضح ہوگا۔ تو اپنے عقیدے کو واضح کر، کیوں کہ میری بارگاہ کے اندر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ اس کے عقائد ٹھیک نہ ہو، اور عقائد بھی وہ جو میرے حبیب نے بتائے ہیں، ان عقائد پر چل کر آؤ گے میں تمہاری تلبیہ کو قبول کروں گا۔ تو بندہ کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ رب کی طرف سے جواب آتا ہے، اپنے عقیدے کو واضح کر۔ بندہ یوں کہہ اٹھتا ہے کہ لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں اس عقیدے کے ساتھ آ رہا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ساری زندگی، پھر جا کر عبادت قبول ہوگی۔ پھر بندہ رب کی تعریف کو بیان کرتا ہے، رب کی حمد و ثنا کو بیان کرتا ہے، تلبیہ پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ لاہور سے جہاز پہ سوار ہو کر جدہ کی دھرتی پر قدم رکھتا ہے۔ میں اس سارے سفر کو چھوڑ کر آگے جا رہا ہوں۔ پھر جدہ ایئرپورٹ سے وہ اپنے ہوٹل میں پہنچتا ہے، اپنے ہوٹل میں سامان رکھنے کے بعد وہ وہاں سے تلبیہ پڑھتا ہوا حرم مکہ کی طرف آتا ہے۔ حرم مکہ کی طرف چلتے ہوئے اپنے گناہ بھی اس کے سامنے ہے، گناہ گار ہے، گناہ کا ٹوکرا سر پہ لادا ہوا ہے، اسے پتا بھی ہے کہ اگر کہیں لبیک کہتے ہوئے اوپر سے آواز آ گئی لا لبیک تو میرا بنے گا کیا؟ گناہ سامنے ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ نگاہوں کو چکاتا ہوا وہ مقام کہاں حرم مکہ کی طرف آتا ہے، مسجد الحرام کی طرف آتا ہے۔ چند منٹ کی مسافت کے بعد وہ مکہ مکرمہ کے اندر مسجد حرام کے سامنے پہنچتا ہے، وہاں ایک دروازے کا انتخاب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ باب عبدالعزیز سے اندر داخل ہوتا ہے، یہاں اسے بتا دیا گیا تھا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ وہ نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مطاف میں جا پہنچتا ہے۔ مطاف میں پہنچ کر اپنی نگاہوں کو اٹھاتا ہے، جو نگاہیں اٹھتی ہیں سامنے بیت اللہ ہے۔ رب کا وعدہ ہے کہ تیری نگاہ میرے گھر پہ پڑے گی، تو میرے لیے قربانی دے کر آیا۔ میں نے کہا کپڑے اتار، تو نے لباس اتار دیا۔ میں نے کہا گھر بار کو چھوڑ، تو نے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ملک چھوڑ، تو
तूने मुल्क छोड़ दिया, मैंने कहा कारोबार छोड़, तूने कारोबार छोड़ दिया। तू अपने गुनाहों का बोझ ला दे, मेरे घर में आया है, तू बन गया मेरा मेहमान, मैं बन गया तेरा मेजबान। अब मेरे ऊपर है कि मैं तेरी मेजबानी करूं, मैं तेरा इकराम करूं। अब हाजी अपनी निगाहों को उठाता है, सामने बैतुल्लाह है, रब्बे काबा की कसम, वो किसी ने कहा था ना, जब देखा काबे पे पड़ी जब पहली नजर, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। अल्लाह की कसम दुनिया भूल जाती है, नहीं याद रहता मेरे साथ कौन है, मेरे माँ है, मेरा बाप है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त है, कोई रिश्ता याद नहीं रहता। सामने बैतुल्लाह है, आंखों में आंसू है। ऐ अल्लाह के बंदे, अभी तेरे आंखों खुश्क नहीं होंगे, अभी तेरी पलकें झपकेंगी नहीं कि तू जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। हाजी को रब अता करता है, अता करता है। फिर उसके बाद यही हाजी आगे बढ़ता है, हजर अस्वद के सामने जाता है, इस्तकबाल करता है, इस्तिबा करता है, दाया कंधा नंगा करता है। फिर इसके बाद इस्तेलाम करते हुए, तवाफ की नीयत करते हुए आगे चलता है, 7 चक्कर लगाता है। ऐ मदीना मस्जिद के अंदर बैठने वालों, तसव्वुरात की दुनिया में जाओ, सोचो तो सही। मैं दुनिया के अंदर अपने आप को खुशनसीब इसलिए कहता हूं कि मैं उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे मेरा पीर चला, मैं उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे वक़्त का वली चला, मैं उस रास्ते पे चला कि जिस रास्ते पर मेरे माँ बाप चले, मेरा कदम वहां पड़ा जहां मेरे पीर का कदम पड़ा, मेरा कदम वहां पड़ा जहां वक़्त के वली का कदम पड़ा। उस शख्स की आजमत का आलम क्या होगा जहां आज उसके कदम वहां पड़ रहे हैं जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदम पड़े थे। आज वो उस जगह पे चल रहा है, आज वो उस जगह पे चल रहा है जहां पर हजरत आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया आए, वो चलते रहे। जहां आदम चले, जहां इब्राहिम चले, जहां इस्माइल चले, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह चले। ऐ हाजी अपनी किस्मत पे नाज कर, जिनके पास रकम है इरादा कर लो कि हाँ हम जाएंगे, हाँ हम जाएंगे। फिर जब तवाफ शुरू होता है, तवाफ शुरू करते वक्त सबसे पहला काम क्या करना है? ऐ हाजी बाकी सारे काम बाद में करना, तू अपने तवाफ का आगाज हजर अस्वद को बोसा देकर कर, हजर अस्वद को बोसा देकर कर। अल्लाह की कसम वो लब कितने खुशनसीब हैं कि जो लब वहां जाकर टकराए हैं जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के लब टकराए हैं। हजर अस्वद को उसने बोसा दिया, हजर अस्वद ने उसके गुनाहों को चूस लिया, उसके गुनाहों को चूस लिया। आज हजर अस्वद बंद है, बोसा नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये इस्तेलाम करता है, ये ऐसे ही है जैसे उसने हजर अस्वद को बोसा दिया। फिर वो बैतुल्लाह का तवाफ करता है, रमल करता है, अकड़ के चलता है। हाँ हाँ, तू दुनिया के अंदर क्यों आया? तेरे दुनिया के अंदर आने का मकसद क्या है? अल्लाह ने बताया ना, तू दुनिया के अंदर मेरी इबादत के लिए आया है। इबादत क्या है? अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना। अब बंदा तवाफ शुरू करता है, हुक्म है कि अकड़ के चल, अकड़ के चल। बंदा कहे अल्लाह मैं अकड़ के कैसे चल सकता हूं? लाहौर की जमीन थी, इस्लामपुरा रिवाज गार्डन और इसके मजाफाती इलाकों में अकड़ के चलता था, मैं अपना रौब जमाता था। आज तो मैं गुनाह का लिबादा ओढ़ कर, गुनाहों का पलंदा लेकर आया हूं अपनी माफी मांगने के लिए, और आज तू यहां कह रहा अकड़ के चल। अल्लाह मैं नहीं चलूंगा। याद रखें, वहां अगर अकड़ के नहीं चलेगा तो अकड़ के न चलना गुनाह का काम है, वहां अकड़ के चलना इबादत का काम है, अल्लाह का हुक्म है। पहले 3 चक्रों के अंदर वो रमल करता है, अकड़ के चलता है। फिर इस दौरान क्या क्या मनाजिर है, हाँ हाँ अल्लाह नसीब फरमाए, अल्लाह सबको नसीब फरमाए। इधर
बाएं हाथ पे बैतुल्लाह है, हतीम है, मकाम इब्राहिम है, दर मुल्तजिम है। हाँ, वहां चलते चलते रुकन यमानी भी आता है, जहां 70,000 फरिश्ते बैठे हैं। हाजी दुआ करता है, वो फरिश्ते इसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। 7 चक्कर लगाता है, 7 चक्कर लगाने के बाद वो मकाम इब्राहिम पे आता है, 2 रकत नफल नमाज पढ़ता है, 2 रकत नफल नमाज पढ़ता है। फिर चला जाता है कहां? सफा पर, सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाता है। अम्मा हाजरा की अदाओं का नाम है ना हज। अम्मा हाजरा दौड़ी थी। ए बंदे तो कितना खुश नसीब है कि आज वहां दौड़ रहा है कि जहां अम्मा हाजरा दौड़ी थी, वहां दौड़ रहा है। फिर इसके बाद इसका उम्रा मुकम्मल होता है, फिर यह हज का एहराम बांधता है। 8 ज़िलहज को यह एहराम बांधता है। किसका? हज का। हज का एहराम बांधकर यह 8 ज़िलहज की जोर की नमाज वादी मिना में पढ़ता है, वादी मिना में पढ़ता है। अल्लाह, मैं बैतुल्लाह को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैंने इतनी रकम खर्च की बैतुल्लाह को देखने के लिए, अल्लाह मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, आज हुक्म है, आज हुक्म है, छोड़ दे बैतुल्लाह को। आज हुक्म है, छोड़ दे उस जगह को जहां 1 लाख नमाजों का सवाब है। छोड़ दे उस जगह को कि जिसका देखना भी बाइस रहमत है। छोड़ दे उस जगह को कि जहां पर रब की अनवारों रहमतों की बारिश हो रही है। आज खुले मैदान के अंदर चला जा। वह हाजी एहराम बांध कर वहां चला जाता है जहां इब्राहिम ने अपने बेटे के गले पे छुरी चलाई थी। मिना की वादी में जोर की नमाज पढ़ता है, खेमे के अंदर बैठा है, खुला मैदान है। फिर यहां 5 नमाजें पढ़ने के बाद 9 ज़िलहज को यह मैदान अरफात में जा पहुंचता है। मैदान अरफात में जा पहुंचता है। अल्लाह हम सबको यह हाज़िरी नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको यह देखना नसीब फरमाए। कारी साहब आगे आ जाएं, आगे आ जाएंगे। अल्लाह हम सबको यह हाज़िरी देखना, अल्लाह हम सब की यह हाज़िरी कबूल भी फरमाए, और अल्लाह हमारे मुक़द्दर में यह हाज़िरी लिख दे, लिख दे, लिख दे। क्यों लिख दे? इसलिए कि मैदान अरफात के अंदर वकूफ़ अरफा वो अजीम इबादत है, वो अजीम इबादत है कि जब बंदा मैदान अरफात में पहुंचता है, बाकी में किसी अमल का जिक्र नहीं करता। वक्त ज़्यादा हो चुका है, वक्त नहीं। मैं बस इतना कहता हूं, ओ हाजियों, ओ हाजियों जो हज करके आ चुके हो या हज करने जा रहे हो या इरादा कर रहे हो, सुनो, नबी की दुआ है, नबी की दुआ है। आज मैं गाड़ी पे लिखवाता हूं, मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरे पीरों की दुआ है। ओ हाजियों, किस्मत पे नाज करो कि तुम्हारी दुआ के साथ नबी की दुआ है, नबी की दुआ है। क्या दुआ है? नबी ने मैदान अरफात के अंदर खड़े होकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, 9 ज़िलहज को जो इस मैदान अरफात के अंदर आ जाए, अल्लाह तो उसकी मग़फ़िरत कर देना, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देना। और सिर्फ उसकी मग़फ़िरत नहीं, अल्लाह सिर्फ उसकी मग़फ़िरत नहीं, ऐ अल्लाह मैदान अरफात के अंदर आकर जो हाजी अल्लाह जिसकी भी मग़फ़िरत की दुआ मांगे, अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत कर देना, उसकी भी मग़फ़िरत कर देना। वहां जोर और असर की नमाज इकट्ठी पढ़ता है। अल्लाह, आज मैं जोर और असर की नमाज कैसे इकट्ठी पढ़ूं? नहीं, आज हुक्म है कि तूने जोर और असर की नमाज इकट्ठी पढ़नी है। फिर आज तूने मगरिब की नमाज मैदान अरफात के अंदर नहीं पढ़नी, निकल जा, छोड़ दे मैदान अरफात को। गुरूब आफ्ताब के बाद वह हाजी मैदान अरफात को छोड़कर मुज़दलिफ़ा की वादी में आता है और मगरिब की नमाज अपने वक़्त पे नहीं पढ़ता। यही इबादत है, यही इबादत है। मुज़दलिफ़ा में आया, उसने मगरिब और ईशा की नमाज इकट्ठी पढ़ी, फिर आराम के लिए लेट गया। याद रखो, मुज़दलिफ़ा की ये रात की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादत से अफजल है, लैलतुल क़द्र की इबादत से अफजल है मुज़दलिफ़ा की ये रात की इबादत। फिर मुज़दलिफ़ा का क़याम है, फिर सुबह मुज़दलिफ़ा का वक़ूफ़ है, फिर हाजी वहां से चलता है, पैदल चलता है। और सुनो, हाजी जब एहराम बांध कर हज के सफर पे चलता है ना, आप आए हैं, एक एक कदम पर एक एक नेकी मिली है। मस्जिद की तरफ आए, किसी को 700 नेकी का अजर है, किसी को 100 नेकी का अजर है। लेकिन हाजी जब एहराम बांध कर अल्लाह के रास्ते में हज के सफर के लिए चलता है, तो एक एक कदम पर 7 करोड़ नेकियों का सवाब उसके नामा अमाल में लिख दिया जाता है। फिर
फिर वहां से मुजदलिफा से हाजी निकलता है, मिना में आता है। पहले दिन एक शैतान को कंकरियां मारता है, कंकरियां मारने के बाद वो कुर्बानी करता है, वो हलक करवाता है, वो एहराम खोल देता है, फिर तवाफ ज़ियारत के लिए आता है, फिर 11 ज़िलहज को कंकरियां दोबारा मारता है, तीनों शैतानों को मारता है, फिर 12 ज़िलहज को वादी मिना के अंदर दोबारा 3 शैतानों को कंकरियां मारकर मिना को छोड़ देता है, हाजी बन चुका है। फिर तवाफ विदा करके वापस पलटता है, लेकिन वो वापस अपने मुल्क नहीं आता, वो वापस कहाँ जाता है? मदीना मुनव्वरा की तरफ जाता है, मदीना मुनव्वरा की तरफ जाता है, नबी के रोज़े की तरफ जाता है। हाँ, आमाल किए उसने मिना में, आमाल किए उसने अरफात में, आमाल किए उसने मुज़दलिफा में, आमाल किए उसने हरम के अंदर, लेकिन आमाल तो कर चुका है। ये आमाल की कबूलियत की मोहर कहाँ से लगेगी? आमाल की कबूलियत की मोहर दरे मुस्तफ़ा पे लगेगी, दरे मुस्तफ़ा पे लगेगी। इन्हीं आमाल पर कबूलियत की मोहर लगवाने के लिए वो मवाजा शरीफ पे पहुंचता है, मवाजा शरीफ पे पहुंचता है। इधर गुनाहगार आंखें हैं और उधर रोज़ा रसूल है, उधर रोज़ा रसूल है। इसके आगे क्या है? ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह फिर अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस वक्त जो कुछ कहा अल्लाह हम सब के हक़ में वो कबूल व मंजूर फरमाया। आमीन।